جی پرویز رشید صاحب السلام علیکم. تو کیا آپ کا رسپانس ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میرے لیے تو بہت خوشی کا دن ہے کہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نظریہ ضرورت کو دفن کیا گیا ہے, اس کو استعمال نہیں کیا گیا, اور جو ہماری آئین کی کتاب میں لکھا ہے اس آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے لفظوں کو تسلیم کیا گیا ہے. اس سے پہلے جب بھی اس قسم کی کبھی صورتحال درپیش ہوتی تھی تو آئین کو ہم پس پشت رکھ دیتے تھے اور نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے سنا دیے جاتے تھے. تو پاکستان کی تاریخ میں آج ایک خوشی کا دن ہے اور ایک اہم دن ہے کہ ہم نے آئین پر عمل درآمد جو ہے حرف بحرف اس کی ابتدا کی ہے. اچھا پرویز صاحب, وٹ ول بی دا موو, دا وے فارورڈ, یعنی آپ جو اب جو آ جائے گی تحریک انصاف اپوزیشن میں آ جائے گی تو آپ ان سے ورکنگ ریلیشن رکھنے کے لیے انیشیٹو لیں گے, ماضی کی جو تلخیاں انہیں آپ بھلا پائیں گے؟ جی, سیاست میں تلخیاں جو ہیں ان کو یاد رکھنا سیاسی اور جمہوری روش نہیں کہلاتا. ماضی کو دفن کرنا ہی ہوتا ہے, حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوتے ہیں. جو لوگ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں, ہم بچپن سے کہانی پڑھتے تھے جس نے مڑ کے دیکھا وہ پتھر کا ہو گیا. امیر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں پرویز رشید صاحب سے؟ پرویز صاحب, اب ویسے تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچا, وہ اپنے اقتدار کو سنگھاسن کو بچانے کے لیے ہر حد تک گئے. سازش کا انہوں نے ایک بیانیہ دیا, وہ بھی سروائیو نہیں انہیں کروا سکا. پھر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آئین کے برخلاف جاتے ہوئے ریجیکٹ کیا, وہ بھی ان کو نہیں بچا سکا. اب 2 دن کے لیے تو وہ پھر وزیر اعظم واپس آ چکے ہیں. تو اگر وہ کوئی اور کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی, نہ صحیح کم از کم لیکن آپ لوگوں کو اقتدار سے آنے کی روکنے کی, تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے, ہمیں سب کو اپنے تجربات سے اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے بھی سیکھا ہے. میں یہ دعویٰ بالکل نہیں کرتا کہ ہم سب کا ماضی جو ہے وہ کسی فرشتے کا ماضی ہے. تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, غلطیوں سے سیکھتے ہیں, قومیں بھی سیکھتی ہیں, افراد بھی سیکھتے ہیں, سیاستدان بھی سیکھتے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی سیکھتی ہیں. تو انہیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلطیاں جو انہوں نے کی ہیں ان کو دہرائیں نہ, کم سے کم کوئی نئی غلطی کر لیں. پرویز صاحب, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, آپ سے پہلے قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں کی گفتگو سے ایک بڑی خوبصورت بات سامنے آ رہی ہے جو میں اور سمیع صاحب جس کو ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ یہ آپ کے لیے آج جیت کا دن ہے, فتح کا دن ہے. تو بعض اوقات انسان جیت اور فتح کے نشے میں اور اس خمار میں اس کا لہجہ بھی رونق بھرا ہو جاتا ہے, اور وہ پھر انتقام کی آواز بھی بلند کرتا ہے. تو دونوں کے گفتگو میں بڑا ٹھہراؤ ہے اور اوفینسو لینگویج نہیں ہے, نہ آپ کی نہ کائرہ صاحب کی. تو کیا یہی لہجہ, یہی نرم گفتاری پارٹیز کے اندر بھی چلنی چاہیے, آپ کی پارٹی ہو, کائرہ صاحب کی پارٹی؟ میں پہلے تو اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ میں اس کو بالکل اپنی فتح نہیں قرار دیتا اور نہ میں اس کو کسی کی شکست قرار دیتا ہوں. میں نے اپنی گفتگو کی آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کے آئین پر عمل ہوا ہے, نہ یہ کسی کی فتح ہے نہ کسی کی شکست ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے جو آئین, ہمارے سے پہلے جو سینئرز تھے جنہوں نے اس آئین کو تشکیل دیا تھا, اس کے حرفوں پر, اس کی اسپرٹ پر عمل ہوا ہے. افسوس اس وقت تھا جب اس پر عمل نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے نہ یہ کسی کی فتح ہے نہ کسی کی شکست ہے, ہم آئینی راستے پر چل رہے ہیں, اس کی مجھے خوشی ہے. اس پہ میرے تمام جو پاکستانی ہیں ان کو بھی اس کی خوشی ہے.
بالکل. اسامہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں پرویز رشید صاحب سے؟ اچھا پرویز رشید صاحب، اب 9 تاریخ کو اگر کیونکہ بہت سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید ریزگنیشنز آ جائیں عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے، سب جتنے بھی ان کے ایم این ایز ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر معاملات کس طرح چلیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے. جیسا کھیل کے میدان میں ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. بعض دفعہ وہ کامیاب ہوتے تھے، بعض دفعہ وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے. سیاست کے میدان میں بھی وہ اسی اسپورٹس مین اسپرٹ کو برقرار رکھیں گے. لیکن اگر وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، مقابلے سے دور رہنا چاہتے ہیں، میں تو بھاگنے کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، مقابلے سے باہر رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. لیکن ان کے مقابلے سے چلے جانے سے جو آئینی عمل ہے عدم اعتماد کا، وہ تو رک نہیں پائے گا، کیونکہ اکثریت اسمبلی میں موجود ہوگی اور وہ اکثریت جو ہے ان پر عدم اعتماد کرے گی، بھلے سے وہ میدان میں رہتے ہیں یا میدان میں نہیں رہتے. آئینی صورتحال تو یہی. اور پنجاب کا بھی سر، آپ ہائی کورٹ سے ہی، عدالت سے ہی فیصلہ آئے گا پنجاب میں جو صورتحال ہے؟ پنجاب میں جو کچھ ہوا نہ ہوتا تو بہتر تھا. کم سے کم لاہور کے ماتھے پہ، پنجاب اسمبلی کے ماتھے پہ تاریخ میں یہ نہیں درج ہونا چاہیے تھا کہ اس کے دروازوں کو بند کیا گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اس اسمبلی میں مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحبان نے اپنے دفاتر قائم کیے تھے، تو ہم لوگ جیل میں تھے لیکن ہمارے دل بہت دکھے تھے. جیل میں ہونے کی وجہ سے دل نہیں دکھے تھے، دل اس لیے دکھے تھے کہ جو عوام کی نمائندہ عمارت ہوتی ہے وہاں پہ مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہیں اور لوگوں کو سزائیں سنا رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں. اس دن وہ دن مجھے یاد نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جب انہوں نے خاردار سارے لگا کے گیٹ بند کر کے اسمبلی کو محصور کیا، اپنے اسمبلی کو محصور کیا ہے. اور یہ اسمبلی کسی عمارت کا نام نہیں ہے، یہ پنجاب بھر کے عوام کے ترجمانی، عوام کے نمائندے آتے ہیں. عوام کی آواز کو آپ ویلڈنگ لگا کے دروازے بند کرتے ہیں، خاردار تاریں لگا کے بند کرتے ہیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں جذبات جو ہیں وہ نہیں ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب. بڑے جن جذبات خیالات کا اظہار کر رہے تھے اس میں لگ رہا تھا قمر زمان کائرہ کی طرح وہ بھی ایک اولیو برانچ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ذاتی رائے میں معاملات بہتر ہوں اور ماضی کی تلخیوں کو بھولنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ وہ اس توقع کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جیسے کبھی جب وہ میچ ہارتے تھے تو ایک اچھی سپرٹ کا مظاہرہ کرتے تھے، ابھی ان کو اسی سپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.